بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنات اللہ کی وہ مخلوق ہے جو انسان سے پہلے زمین پر آباد تھی، اور یہ انسان سے طاقتور نہیں ہے، لیکن ان کے اندر جو شر کا مادہ ہے وہ انسان کی نسبت زیادہ ہے، اور یہ جنات بھی دین اسلام کے مخالف ہیں اور قرآن و سنت کی پابندی کرتے ہیں۔ دین اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنا اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا، یہ بھی ان کے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ انسان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور بعض اوقات انسانی شکل میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، اور نیولے بن کر سانپ کی شکل میں یا کسی آگ کی شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ آرام کی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کے سائے میں بیٹھے تو اچانک ایک کالا سانپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر اپنا منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے قریب لے گیا۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سانپ کے کان کے قریب اپنا منہ مبارک لے جا کر کچھ فرمایا۔ اس کے بعد وہ سانپ ایسے غائب ہوا جیسے اس کو زمین نگل گئی ہو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس سانپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جانور نہیں بلکہ جن تھا، قرآنی سورت کی چند آیات بھول گیا تھا۔ انہی آیات کی تحقیق کے لیے جنات نے اسے بھیجا تھا۔ تم لوگ موجود تھے اس لیے وہ سانپ کی شکل میں آ گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس گاؤں کی ایک خوبصورت عورت پر ایک جن عاشق ہو گیا ہے۔ اس نے اسے اتنا پریشان کر رکھا ہے کہ وہ نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، بس مرنے کے قریب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کو میں نے بھی دیکھا، وہ ایسی تھی جیسے چاند کا ٹکڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکار کر فرمایا، اے جن، کیا تجھے معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں؟ تو اس عورت کو چھوڑ کر یہاں سے چلا جا۔ یہ سنتے ہی وہ عورت صحت یاب ہو گئی اور ہوش میں آنے پر اپنا منہ ہم سب سے چھپانے لگی۔ جنات بھی ایک حقیقت ہے، تو اللہ سے ڈرتے رہیں اور اللہ کا خوف دل میں رکھیں۔ جنات انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جبل احد پر چڑھا۔ احد پہاڑی کی طرف چلتے رہے یہاں تک کہ بالکل اوپر بالکل بیابان جگہ وہاں بوڑھا آدمی نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلام کیا اور بوڑھے آدمی نے بھی سلام کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دیر باتیں کرتا رہا، پھر ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیچھے بٹھا دیا تھا۔ دور سے دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، شعلہ تھیں۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ابن مسعود نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جن تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی تھا جو ابھی تک زندہ تھا۔ اس نے آج میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور کلمہ اس نے پڑھا ہے، تو یہ جن انسانی شکل میں بھی آیا ہے۔ ایسے ہی تاریخ کے اندر بے شمار واقعات ہیں، اور اسی طرح بے شمار واقعات حدیث کی کتب میں بھی ہیں۔